بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نماز میں اپنا دل کیسے لگائیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہت سے لوگوں 90% لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دکان کبھی مکان کبھی مارکیٹ، اور جو باتیں کبھی نہیں آتی، جو خیالات کبھی نہیں آتے وہ نماز میں آ جاتے ہیں۔ اس طریقے کا سوال لوگ کرتے ہیں، تو آخر اس سے کیسے بچا جائے، اپنا 100% دھیان نماز میں کیسے لگایا جائے؟ تو اس کے 2-3 جوابات ہیں۔ اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہمارا دماغ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر 2 آدمی بات کرے، ایک اردو میں بولے اور ایک عربی میں بولے، تو دونوں میں سے کوئی کسی کی بات میں دلچسپی نہیں لے گا اگر دونوں اس زبان کو نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور اگر وہی دونوں اردو سمجھنے والے ہوں اور دونوں اردو میں بات کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو سنیں گے اور 100% وہاں پہ وہ اپنے دھیان کو لگائیں گے کہ کیا سامنے والا کہہ رہا ہے، کیا مجھے سننا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، وہ عربی میں ہوتی ہے اور ہمیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی کوشش تو یہی ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میں نے پڑھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تبھی تو ہمیں مزہ آئے گا، تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر الحمدللہ ہی کو پوری الحمدللہ اگر سورہ کو دیکھ لیں تو آپ کو ایک الگ سی کیفیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں مدد طلب کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب، غلط راستے سے بچا۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ ولا الضالین۔ تو یہ احساس بھی نہیں ہوا، پوری الحمد جو ہے وہ ایک طرح سے میں نے مفہوماً آپ کو بتایا، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ قل هو اللہ احد پڑھتے ہو، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا۔ دوسری طرف ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ تو آپ جب ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز کب ختم ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کا جو دھیان ہوگا وہ 99% نماز میں لگا رہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تو ہم تلاوت نہیں کر سکتے، تو ترجمے کا پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت یا تو سنیں گے آپ، تو اگر آپ کو ترجمہ یاد رہے گا تو پھر آپ کا دھیان جو ہے ادھر جائے گا کہ ہاں کیا امام صاحب پڑھ رہے ہیں، تو بھی آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ 2 وقت میں، ظہر اور عصر میں، جب خاموشی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت دھیان زیادہ ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں بسا کر رکھیں کہ آپ جس نماز کو بھی پڑھ رہے ہیں نا، اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو جائے۔ تو جس بھی چیز کو آدمی آخری مرتبہ کر رہا ہوتا ہے اس کو بہت ہی دھیان سے کرتا ہے، اس کو بہت ہی صحیح طریقے سے کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو سب سے بہتر طریقے سے کریں۔ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، تو آپ اس کو اہمیت دیں گے، اس کو صحیح سے پڑھیں گے۔ تو آپ جب تک چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے اس چیز میں دھیان نہیں لگے گا۔ ہم سب سے پہلے تو یہ کریں کہ نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیں کہ میرے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز میری نماز ہے، اس کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، جب ایک بچہ ایگزام ہال میں جاتا ہے تو اس کا 80% دھیان، خاص کر آج کے دور میں، رول نمبر، رول کوڈ، یہ ساری چیزوں کو فل کرنے میں ہوتا ہے۔ تو 99% بچے اس میں غلطی نہیں کرتے۔ کیوں؟ 100% فوکس ہوتا ہے۔ ایک جو بہت ہی زیادہ لیزی ہوتے ہیں یا جو بھلکڑ ہوتے ہیں وہی مسٹیک کرتے ہیں، لیکن 99% دوسری چیزوں میں غلطی کر دیں گے۔ سوال وہ 50% غلط جواب دیں گے، لیکن جو اپنا بیسک چیز ہے
جس کے اوپر رزلٹ ہوتا ہے اس کو جلدی غلط نہیں کرتے. کیوں؟ پورا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم نے غلط کیا تو پھر میرا رزلٹ ہی نہیں آئے گا، کاپی چیک ہی نہیں ہوگی. اس لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کو دے. تو جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو وہاں فوکس پورا جاتا ہے، وہاں دھیان پورا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو دو کام کریں. ایک تو یہ کریں کہ ابھی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میری یہ نماز ہے، چاہے ظہر کی ہو تو یہ سوچ لے کہ یہ ظہر میرے لیے ابھی سب سے ضروری چیز ہے. دوسری، آپ نماز سے آدھا منٹ پہلے 10 سیکنڈ پہلے یہ سوچ لے کہ یہ میری نماز آخری نماز تو نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے پڑھوں. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے، یا یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کس طرح سے آپ ایکٹ کر سکتے ہو، کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ علماء کرام کے بیان سنیں، خشوع خضوع کیسے حاصل کیا جاتا ہے نماز میں، ان چیزوں کو پڑھیں. اور اس کے علاوہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دھیان 100% نماز میں لگ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں نا تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جو ذہن ہے اس کو پہلے کلیئر کر کے رکھیں. ہم کیا ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں تو ادھر کا جو ٹینشن ہے اس کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں. اگر کوئی دکان سے آ رہا ہے تو پورا ٹینشن لے کر آ رہا ہے، تو پھر جو بھی دکان کا حساب کتاب ہے وہ ساری چیزیں نماز میں چلنا شروع ہو جاتی. تو اس کو آپ کو کلیئر کر کے آنا پڑے گا کہ وہ چیزیں ابھی ہم ادھر ہی رکھیں گے. وہ چیزیں دکان میں سوچنے کی ہے، وہ چیزیں نماز سے باہر سوچنے کی. ابھی صرف نماز ہے، اس لیے ابھی نماز ہی کو میں ادا کروں گا. اب کوئی پڑھائی کر کے آ رہا ہے تو وہ بس ساری چیزوں کو یہی کیلکولیٹ کرنے لگتا ہے کہ کیا میں نے پڑھا اور آگے کیا پڑھنا ہے، ایگزام کیسا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں. اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ پورا بزنس کا حساب و کتاب نماز میں لگانے لگتا ہے کہ کیسے چلے گا، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں. آپ مسجد کے گیٹ میں ان کریں، داخل ہوں اس سے پہلے ہی ان ساری چیزوں کو جھٹک دیں. یہ ساری چیزیں اب یہیں تک تھی، اب یہاں صرف میں ہوں، میرا رب ہے، میں باتیں کروں گا، اللہ سے باتیں کروں گا. اور اس طرح سے آپ بات کریں جیسے آپ اپنے کسی خاص دوست سے بات کرتے، اس طرح سے اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں. اپنی فریاد وہاں پہ رکھیں، اپنی ساری چیزوں کو رکھیں. اس کے علاوہ جو ایک چیز اور میں نے آپ کو بتائی کہ اس طرح سے ہم وضو کے ذریعے اپنی باہری گندگی کو دور رکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنی باطنی جو برائیاں ہے اس کو دور رکھیں. آپ کے دل میں اگر بھائی سے دشمنی ہے، آپ کے دل میں اگر ماں باپ سے دشمنی ہے، آپ کے دل میں پڑوسی سے دشمنی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کیسے خشوع خضوع لانے دیں گی، یہ چیزیں آپ کا دھیان بھٹکائیں گی، یہ چیزیں آپ کو ادھر سے ادھر لے جائیں گی. تو 3-4 باتوں کا آپ خیال رکھیں. سب سے پہلی چیز، نماز کو امپورٹنس دیں، فل امپورٹنس، کہ یہ اس وقت میرے لیے سب سے اہمیت کی حامل ہے. دوسری چیز یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہوگی، تو ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے. تیسری چیز، آپ کے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی زندگی کی، آپ کاروباری ہیں، آپ بزنس مین ہیں، یا آپ پڑھنے والے ہیں، آپ کسان ہیں، جو بھی ہیں، اس چیز کو گیٹ سے باہر چھوڑ کر آئیے، اس کو اندر مت جانے دیجیے، اس کا ٹینشن ساتھ میں لے کر نہیں جائیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک رکھنے کی کوشش کیجیے، اندر کو بھی، کہ آپ اس ٹینشن کو بھی مت لے جائیے کہ کسی سے لڑائی ہے اس ٹینشن کو لے کر گئے، کسی سے دشمنی ہے اس ٹینشن کو نماز میں لے کر گئے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو جو ہے نا وہاں پہ پریشان کر سکتی ہیں. اس لیے ان ساری چیزوں کو اگر الگ کریں گے اور نماز کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ترجمہ مطلب اس کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، مطلب دھیان دینا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں میرا مائنڈ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھیں گے تو آٹومیٹک آپ وہیں بیزی ہو جائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہم کہہ رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ وہ اعلیٰ ذات، اس کی تسبیح، اس کی شان آپ بیان کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ترجمہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں نے بتائی وہ چیزیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی نماز میں خشوع خضوع بھی آ جائے گی، اور آپ کی نماز میں بہتری بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی.